خوش آمدید. آج ہم اگست کے مہینے پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں. جی ہمارے پاس کچھ معلومات ہیں ویکیپیڈیا اور نیشنل ڈے کیلنڈر سے. تو کوشش کرتے ہیں اس مہینے کی تاریخ، اس کی علامات اور دنیا بھر میں اس کی کیا اہمیت ہے اسے سمجھنے کی. بالکل، دیکھتے ہیں کیا کچھ نکلتا ہے. تو شروع کرتے ہیں اس کے نام سے. یہ ہمیشہ سے اگست تو نہیں تھا، پہلے سیکسٹلس تھا، ٹھیک؟ جی ہاں، سیکسٹلس مطلب چھٹا مہینہ. چھٹا؟ اچھا جی، کیونکہ پرانے رومی کیلنڈر میں سال مارچ سے شروع ہوتا تھا. اچھا، مارچ سے، صحیح. پھر 8 قبل مسیح میں رومی سینٹ نے فیصلہ کیا کہ اس مہینے کا نام شہنشاہ آگسٹس کے نام پر رکھا جائے. آگسٹس کے نام پر؟ اچھا. جی، کیونکہ اسی مہینے میں آگسٹس نے کچھ بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں، جیسے مصر کی فتح. مصر کی فتح بھی اسی مہینے ہوئی تھی. جی، اور وہ جو ایک عام سی بات مشہور ہے کہ آگسٹس نے دن بڑھا دیے تھے تاکہ جولائی کے برابر ہو جائے. ہاں، میں نے بھی یہی سنا ہے کہ جولیس سیزر کا مہینہ جولائی بھی 31 کا تھا، تو اس نے بھی 31 کر لیے. جی، لیکن وہ بات جو ہے نا، وہ اصل میں 13ویں صدی کے ایک عالم تھے جوہانس ڈی سیکروباسکو. یہ ان کی پھیلائی ہوئی ہے. اچھا، تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سیکسٹلس جب نام تھا تب بھی اس میں 31 دن ہی تھے، نام بدلنے سے پہلے سے. کمال ہے، یعنی یہ ایک غلط فہمی ہے جو چلی آ رہی ہے. بالکل، تاریخ میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے. واقعی یہ تو بہت دلچسپ بات پتہ چلی. اچھا، چلیں تاریخ سے ہٹ کر دیکھتے ہیں. اگست کی اپنی کچھ علامات بھی ہیں، جیسے پیدائشی پتھر ہیں، پھول ہیں. جی ہاں، بالکل ہیں. اگست کے لیے جو پتھر ہیں وہ ہیں پیریڈوٹ، سارڈونکس اور سپینل. پیریڈوٹ، سارڈونکس اور سپینل، ٹھیک ہے. اور اگر پھولوں کی بات کریں تو گلیڈیولس ہے یا پھر پوپی. گلیڈیولس اور پوپی. اور یہ کس چیز کی علامت سمجھے جاتے ہیں؟ یہ خوبصورتی کی علامت ہیں، کردار کی مضبوطی کی، محبت کی اور خاندان کی، یہ ساری چیزیں. خوبصورتی اور مضبوطی، واہ کیا امتزاج ہے. اچھا، اور ستاروں کا کیا حساب ہے؟ برج کون سے ہوتے ہیں؟ جی، ستاروں کے لحاظ سے یعنی برج کے حساب سے 22 اگست تک تو اسد ہے، لیو. اسد. اور پھر 23 اگست سے سنبلا شروع ہو جاتا ہے، ورگو. اچھا، لیو اور ورگو، ٹھیک. موسمی طور پر بھی تو یہ اہم ہے نا؟ جی، بہت اہم. شمالی نصف کرہ میں دیکھیں تو یہ گرمیوں کا آخری مہینہ سمجھ لیں، خزاں کی طرف بڑھتا ہوا. ہاں، موسم بدل رہا ہوتا ہے. اور جنوبی نصف کرہ میں بالکل الٹ، وہاں یہ سردیوں کا مہینہ ہے. تو یہ ایک طرح سے تبدیلی کا وقت ہے. اور اسی تبدیلی میں آسمان پر بھی تو کچھ خاص ہوتا ہے، وہ پرسیڈز، شہابیوں کی بارش. جی ہاں، پرسیڈز میٹیور شاور، وہ ٹوٹتے تارے جو نظر آتے ہیں اگست میں، وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے. بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. اور زمین پر بھی تو بہت کچھ ہوتا ہے اگست میں. پوری دنیا میں تقریبات ہوتی ہیں. بالکل، کچھ جگہوں پر تو پورا مہینہ ہی کسی نہ کسی چیز کے نام ہوتا ہے. جیسے جنوبی افریقہ میں یہ خواتین کا مہینہ ہے. فلپین میں فلپائنی زبانوں کا مہینہ منایا جاتا ہے، بوان ننگ ویکا. اچھا، اور امریکہ میں؟ وہاں تو فہرست لمبی لگتی ہے. جی، امریکہ میں تو بہت کچھ ہے. نیشنل ڈے کیلنڈر کو دیکھیں تو نیشنل بلیک بزنس منتھ ہے، نیشنل امیونائزیشن اویئرنس منتھ ہے. صحت اور کاروبار، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزوں کے مہینے بھی ہیں. کیٹ فش کا مہینہ، پنینی کا، آڑو کا، سینڈوچ کا مہینہ. سینڈوچ کا مہینہ بھی کمال ہے. نیشنل ڈاگ منتھ بھی شاید اسی میں ہے. جی، نیشنل ڈاگ منتھ بھی ہے، نیشنل ویلنس منتھ بھی ہے. فہرست کافی لمبی ہے. یہ تو پورے مہینے کی بات ہوئی، لیکن خاص دنوں کا کیا؟ کوئی اہم تاریخیں؟ جی، بہت سی ہیں. جیسے 1 اگست کو سوئٹزرلینڈ کا قومی دن ہوتا ہے. 1 اگست سوئٹزرلینڈ. پھر آگے چلیں تو 14 اگست کو پاکستان کا یوم آزادی. بالکل. اگلے ہی دن 15 اگست کو بھارت کا یوم آزادی ہے. اور اسی دن 15 اگست کو بہت سے ملکوں میں ازمپشن آف میری کا تہوار بھی ہوتا ہے. اچھا، ازمپشن آف میری یہ کیا ہے؟ یہ مسیحی عقیدے میں حضرت مریم کے جنت میں جانے کی یاد میں منایا جاتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اور مہینے کے آخر میں؟ مہینے کے بالکل آخر میں 31 اگست کو 2 ممالک ہیں، ملیشیا اور کرغستان، دونوں اپنا یوم آزادی مناتے ہیں. ملیشیا اور کرغستان، 31 اگست، واہ. اور یہ تو صرف چند مثالیں ہیں.
ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پرانی ثقافتوں میں بھی اس مہینے کی اہمیت تھی۔ اچھا، جیسے کینری جزائر کے پرانے باشندے تھے گوانچے۔ جی، وہ لوگ اگست کو بینیسمر یا بینیسمین کہتے تھے، اور یہ ان کا فصل کا تہوار ہوتا تھا۔ فصل کا تہوار، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ کتنی گہری ثقافتی جڑیں رکھتا ہے۔ بالکل، یہ صرف کیلنڈر پر ایک نام نہیں ہے، اس میں تاریخ ہے، فطرت ہے، ثقافت ہے، انسانی تجربے ہیں، سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ تھا اگست کا ایک آپ کہہ لیں مختصر سا تعارف، اس کے نام کی تاریخ سے لے کر دنیا بھر میں اس کی گونج تک۔ جی، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیسے وقت کا ایک پیمانہ، ایک مہینہ اتنی ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ صحیح کہا، تاریخ، فطرت، ثقافت، سب ایک جگہ۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا حال، ماضی اور یہ جو قدرتی دنیا ہے، یہ سب کیسے آپس میں منسلک ہیں۔ بالکل۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ کہ یہ جو ساری باتیں ہم نے کیں، تاریخی حقائق، عالمی تقریبات، ان سب سے ہٹ کر اگست کا مہینہ ذاتی طور پر کسی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ کون سی بات ہے جو سب سے زیادہ اہم لگتی ہے؟